السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، نماز کے لیے لباس کیسا ہونا چاہیے؟ کیا جوتوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ جوڑا کیے ہوئے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ مرد کے لیے نماز کے دوران میں سر ڈھانپنا واجب نہیں، وگرنہ آپ کندھوں کے ساتھ سر کا ذکر بھی فرماتے۔ سر ڈھانپنے کے بارے میں مجموعی لحاظ سے لوگوں کو اس کی ترغیب دینا درست ہے، مگر نماز کے ساتھ تخفیف کر کے نہ ڈھانپنے پر ملامت کرنا درست نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ نماز کے دوران میں سر پر ٹوپی یا عمامہ وغیرہ ہو۔ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلمہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ نے اس کی دونوں طرفین اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور وہ اپنے تہ بندوں کو چھوٹے ہونے کے سبب اپنی گردنوں پر بندھے ہوئے ہوتے تھے، اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ اگلی صف والوں کا مقام سطر پر پچھلی صف والوں کی نظر نہ پڑے۔ یاد رہے کہ عہد نبوت میں خواتین پچھلی صفوں میں نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ وہ ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی چادر ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کی چادر پڑی رہتی ہے اور آپ نماز پڑھ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور میں نے یہ چاہا کہ ایسا ہی کروں تاکہ تمہارے جیسے جاہل مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں۔ ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ نماز میں صدل کرنے کو یہود کی مخالفت میں مکروہ سمجھتے تھے اور فرماتے کہ یہودی صدل کرتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ حدیث 6480 نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز میں صدل کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، گویا یہ یہودی ہیں جو اپنے عبادت خانوں سے باہر آئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز میں یہودیوں کی طرح گردن پر کپڑا لٹکانا صدل کرنا جائز نہیں ہے۔ صدل یہ ہے کہ سر یا کندھوں پر اس طرح کپڑا ڈالا جائے کہ وہ دونوں طرف لٹکتا رہے۔ حالت نماز میں چہرہ کھلا رکھنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل صحیح البخاری حدیث 760 میں ثابت ہے۔ اگر سر یا گردن پر کپڑے کو بل دے دیا یعنی لپیٹ لیا جائے پھر اس کے دونوں کنارے لٹکے تو یہ صدل نہیں، واللہ اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتی تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے علم نہیں کہ ران قابل ستر چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا تھا۔ امام طحاوی نے اسے متواتر کہا ہے۔ تب مسجدوں کے فرش کچے ہوتے تھے اور جوتوں کے تلے بھی عام طور پر ہموار ہوتے تھے جو زمین پر رگڑنے سے پاک ہو جاتے تھے۔ آج اکثر مسجدوں میں صفیں، دریاں یا قالین بچھ گئے ہیں اور جوتوں کے تلوں میں بعض اوقات گندگی پھنس جاتی ہے جو زمین پر رگڑنے سے نہیں نکلتی۔ لہٰذا آج اگر کوئی شخص جوتے پہن کر نماز ادا کرنا چاہے تو اسے طہارت کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ جوتے اتار کر نماز پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز ادا کرو تو اپنا جوتا پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان رکھو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح دیکھ لو، اگر ان میں گندگی یا نجاست نظر آئے تو انہیں زمین پر اچھی طرح رگڑو، پھر ان میں نماز ادا کرو۔ آپ فرماتے ہیں، جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ قدموں کے درمیان رکھو، کیونکہ تمہارا بایاں دوسرے نمازی کا دایاں ہوگا۔
ہاں اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن حارثہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ان کا جوڑا کھول دیا۔ جب ابن حارثہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا؟ ابن عباس نے کہا، میں نے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشکیزیں بندھی ہوئی حالت میں نماز ادا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک داری دار چادر میں نماز پڑھی۔ آپ کی نگاہ اس کی داریوں پر چلے گی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی سادہ چادر میرے پاس لے آؤ۔ اس چادر کی داریوں نے تو ابھی مجھے نماز میں خشوع سے غافل کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں ایک جانب ایک پردہ لٹکا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، اس کی تصویریں نماز میں مسلسل میرے سامنے آتی رہتی ہیں۔ معلوم ہوا نقش و نگار والے مسلح پر نماز پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے بچنے کی خاطر سجدے کی جگہ پر کپڑے کا کنار بچھا لیتے۔ صحیح البخاری کی حدیث 374۔ عصر حاضر میں عام مسلمان بڑی عقیدت اور دینی جذبے کے ساتھ ایک دوسرے سے بڑھ کر نقش و نگار والے مسلح کا انتخاب کرتے ہیں اور اسے آداب و عبادات میں سے خیال کرتے ہیں۔ گھروں کے علاوہ اکثر مساجد میں بھی خوبصورت نقش و نگار والے مسلح نظر آتا ہے، بلکہ اب تو مسجدوں میں بھی اسی قسم کے قالین و رواج پکڑ رہے ہیں۔ یہ سب خلاف سنت ہے اور خلاف تقویٰ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی عقیدت و محبت، جذبہ شوق اور خیالات و نظریات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور قدسی فرمودات کے مطابق بنائیں، کیونکہ آپ ہی کی اطاعت میں اطاعت الہیہ، محبت ربانیہ اور قبولیاتی عبادت ہے۔ وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔